شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا شوہر شادی کی پہلی رات ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک پل کو تو مجھے شک ہوا کہ شاید وہ کوئی ذہنی مریض ہے اور میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ ارمانوں کی سیج پر میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک سے میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا اور اس نے میرے سرہانے سے ایک دم تکیہ اٹھایا تو میرا دل ڈوب گیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے آ گئے تھے کہ اس نے تکیہ کیوں اٹھایا؟ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ کیا تکیہ اٹھا کر کہیں وہ سونے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ باتیں سوچ کر تو میرا دل مکمل طور پر ڈوب گیا تھا اور مجھے اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سر اٹھا کر دیکھتی کہ میرا شوہر تکیہ اٹھا کر کیا رہا ہے۔ خیر میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر ایک چھوٹے سے سٹول کے اوپر کھڑا تھا اور سامنے ایک روشن دان تھا جس میں وہ تکیہ گھسیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حیران و پریشان اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ چھوٹا سا روشن دان تھا جس میں تکیہ پوری طرح سے فٹ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کوشش میں لگا تھا کہ کسی طرح روشن دان مکمل طور پر بند ہو جائے۔ اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے اس انوکھے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اگر تو دن کا وقت ہوتا تو روشن دان کو بند کرنے کی کوئی تک بنتی تھی، لیکن رات کے وقت کون سی ایسی آفت آ گئی تھی جو مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات کیے بغیر ہی روشن دان کو بند کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور میرا ذہن اس وقت نہ جانے کیا کچھ سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے کہیں سے بھی ایک نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا، جو شکل سے بہت پریشان تھا اور اس کی حرکات و سکنات بھی نارمل انسانوں کی جیسی نہیں تھی۔ خیر میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نئی نویلی ایک رات کی دلہن اپنے منہ سے کیا پوچھتی؟ 10-15 منٹ روشن دان کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سٹول سے نیچے اترا ہے، اسی وقت میں نے اپنا گھونگھٹ جلدی میں نیچے گرا دیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اصولاً تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ اپنے گھر میں جیسی زندگی میں گزار رہی تھی مجھے اس سے چھٹکارا مل گیا تھا اور خدا کر کے میری شادی بھی ہو گئی۔ لیکن شوہر کی اس حرکت نے تو میرا دل ہی برا کر دیا تھا۔ بجائے خوش ہونے کے میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کچھ نہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ خود ہی بتائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ خود ہی بتائے گا، لیکن اس نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا ہو۔ ایک تو میں ایسی لڑکی تھی جو ہر بات کی گہرائی تک جانا چاہتی تھی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی مجھ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی تھی۔ میرے سامنے اگر کوئی معمولی سی بات بھی کر لے تو میں وجہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میری طبیعت میں تجسس حد سے زیادہ تھا۔ بچپن سے میری عادت تھی، میرے گھر والے بھی کچھ عجیب حرکتیں کرتے تھے تو میں اس بات کی تہ میں جاتی تھی کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے والدین حیات نہیں تھے اور میں نے اپنے چاچو کے گھر میں پرورش پائی تھی، جہاں پر میں ایک بدترین زندگی گزار رہی تھی اور انتظار میں تھی کہ کب میری شادی ہوگی اور میری جان اس اذیت سے چھوٹ جائے گی۔ میں سوچتے سوچتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی ہوش نہیں رہا کہ میرا شوہر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ میرا گھونگھٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے سوچوں کے سمندر میں مستغرق دیکھ کر عظیم نے اپنا گلا کھنگارا تو میں اپنے ہاسوں میں واپس آئی اور مجھے یاد آ گیا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ عظیم حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر پوچھا، تم اداس لگ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے عظیم کا لہجہ عجیب سا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ہر دلہے کی طرح اسے بھی شاید یہی وہم ہو گیا ہے کہ کہیں اس کی دلہن اس شادی سے ناخوش تو نہیں، کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً سے بیشتر خود کو نارمل کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر شادی کی پہلی رات ہی کسی قسم کا شک اپنے دل میں بٹھا لے۔ میں نے کہا کہ زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر جیسے اسے سکون آ گیا تھا، پھر میں بھی شرماتے ہوئے مسکرائی۔ وہ میرے حسن کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کرنے لگے تھے، اور کیوں نہ کرتے، میں تھی ہی اتنی حسین اور میری ساری خوبصورتی میری شوہر کے لیے ہی تو تھی۔ شادی سے پہلے ایک نظر میں نے عظیم کو دیکھا تھا اور وہ مجھے اچھے لگے تھے۔ خیر یوں ہماری نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ روشن دان والا خیال جھٹک کر میں نے پوری توجہ اپنے شوہر پر مرکوز کر دی تھی اور وہ مجھ سے محبت بڑی باتیں کرتے ہوئے میرے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں ان کی والدہ اور چھوٹا بھائی رہتے ہیں، اور مجھے خاص تلقین کی کہ میں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں۔ مجھے بھی بلا کیا ضرورت تھی ساس اور دیور کے ساتھ بلا وجہ جھگڑا کرنے کی۔ میں چاچو کے گھر میں جس طرح کی اذیت بڑی زندگی گزار کر آئی تھی، تو مجھے اپنا سسرال تو جیسے کسی جنت کی مانند لگ رہا تھا پہلے ہی دن، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے نئے گھر کو جنت بناؤں گی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں آئی ہوں۔ خیر، شادی کی اگلی صبح سب کچھ نارمل تھا۔ میرا سسرال زیادہ امیر کبیر نہیں تھا، جیسے ہم لوگ تھے یہ لوگ بھی ویسے ہی تھے۔ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ ان کا رہن سہن بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ میرے چاچو کے گھر کا رہن سہن تھا۔ شادی کی صبح میں کچن میں گئی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں بنا لیتی ہوں۔ یہ سب میں نے ساس کا دل جیتنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے گھر پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو عورت گھر کا سارا کام کرتی ہے وہی گھر کی اصل مالک ہوتی ہے۔ میں نے اپنی چاچی کو دیکھا تھا، اس طرح سے انہوں نے سارے گھر کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ چاچی کے سامنے تو میری ایک نہیں چلتی تھی، لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور اب مجھے وہی طریقہ اپنانا تھا۔ ساس تو خوش ہوگی اور فوراً کچن میرے حوالے کر دیا۔ میرے شوہر اور دیور بھی مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کی یہ خوشی دیکھ کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ عورت بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہے۔ مرد اس سے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے اور نکلوا لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو۔ ایک عورت شوہر کے لیے تسکین اور گھر کے لیے مشین ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچوں کی رکھوالی پر تعینات ہو جاتی ہے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سارے کام عورت خوشی خوشی کر لیتی ہے، لیکن میں ان بے وقوف عورتوں میں سے نہیں تھی۔ کام کرنے کے پیچھے میرا مقصد سب کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنا گھر اپنے قابو میں کرنا تھا۔ ساس نامی اس مخلوق کا پھن تو میں نے پہلے ہی دن کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ساس سے متعلق اس قسم کے خوفناک قصے میں سن چکی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اصل پریشانی کی وجہ آگے جا کر ساس نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہی بننے والا تھا۔ سارا دن گھر کے سارے کام خوش اسلوبی سے نمٹانے کے بعد میں رات کو پھر سے تیار ہو گئی۔ سلیقے سے میک اپ کیا اور اچھا جوڑا زیبتن کر کے میں عظیم کا انتظار کرنے لگی، جو کسی کام سے باہر گیا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ بوریت سے بچنے کے لیے میں نے موبائل اٹھایا اور دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر اس تکیے پر گئی جو ابھی تک روشن دان میں پھنسا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر روشن دان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور روشن دان سے تکیہ نکال کر واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ میں نے روشن دان کی دوسری طرف جھانکا نہیں تھا، کیونکہ ایک تو میرا قد چھوٹا تھا، سٹول کو باہر پڑا ہوا تھا، اور سٹول تو باہر پڑا ہوا تھا، مجھے جھانکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں پھر سے موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عظیم اندر آ گئے اور میں نے ان کو کھانا دیا۔ مجھے اس طرح سے تیار دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر سے میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ اس گھر میں میرا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں، اور عظیم کی محبت نے تو مجھے سرشار کر دیا تھا۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے اچانک ہی عظیم کے تیور بدل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے تکیہ اٹھایا اور سٹول رکھ کر روشن دان میں تکیہ گھسیڑنے لگا۔ میں نے آج بھی کوئی سوال نہیں کیا، اس امید پر کہ وہ خود ہی بتائے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن یہ ایک یا دو راتوں کی بات نہیں تھی، روزانہ رات کو یہی ہونے لگا تھا۔ سونے سے پہلے وہ روشن دان میں تکیہ رکھنا نہیں بھولتا تھا۔ جب اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں نے سوال کر ہی ڈالا کہ دن کو تو آپ اس روشن دان میں تکیہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دن میں روشنی آتی ہے، اور رات ہوتی ہے آپ تکیہ کیوں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے۔ میری اس طرح سے اچانک سوال کرنے پر انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر کہا کہ ہانیہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کا رات کو کوئی دیکھتا ہے اس روشن دان سے۔ عظیم کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ بھلا ہم دونوں کو کون دیکھے گا؟ ہمارے گھر میں میری ساس اور میرے دیور کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ دونوں اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کیوں کریں گے بھلا؟ اس بات کا دوسرا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ عظیم کو یا تو اپنی ماں اور اپنے چھوٹے بھائی پر شک ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر عظیم کے ساتھ کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ میں اپنے شوہر کی ذہنی حالت پر شک کر رہی تھی، لیکن اگلی رات کچھ ایسا ہو گیا جس کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ عظیم اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ عظیم آفس کے کام سے دوسرے شہر گئے تھے، لیکن وہاں پر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہاں پر بارش بہت ہے، اس لیے آج رات میں نہیں آؤں گا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، آج رات میں اکیلی سو جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پہلے میری نظر روشن دان کی طرف گئی جہاں پر روزانہ رات کو عظیم تکیہ رکھ دیا کرتے تھے۔ روشن دان کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی
اور اپنے شوہر کی سادگی اور خوف پر مجھے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس قسم کی حرکت کر سکے۔ میں مطمئن تھی اور میں نے اسے صرف عظیم کا وہم سمجھا اور کچھ نہیں۔ لیکن اگلے ہی پل میرے خیالات بالکل بدل گئے۔ جب میں نے بتی بجھا کر سونے کی کوشش کی تو مجھے روشن دان کی طرف سے کچھ آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی وہاں کھڑا ہو۔ میں جو کبھی نہ ڈرتی تھی، اچانک سے ایک خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں پریشان ہو گئی کہ رات کے اس پہر جب سب گھر والے سو رہے ہیں تو گھر کی پچھلی طرف کون ہو سکتا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے سٹول رکھا اور تھوڑا سا اوپر ہو کر روشن دان کے پیچھے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ سامنے مجھے ایک وجود نظر آیا جس نے اپنے آپ کو سیاہ شال میں لپیٹا ہوا تھا، لیکن دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ روشن دان والی بات، یعنی کہ عظیم کا اس طرح سے تکیہ رکھنا بے معنی نہیں تھا، اور نہ ہی تو انہیں کوئی وہم تھا، بلکہ انہیں 100% یقین تھا کہ وہاں سے کوئی جھانکتا ہے۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگی کہ دیکھ سکوں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی ہے تب بھی میں پیچھے گئی، ورنہ کسی مرد کو دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اس طرح سے آدھی رات کو گھر کے پچھلے حصے کی طرف جاتی جہاں پر روشن دان تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جو بھی تھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میں نے اس کا شال پکڑ لیا اور سیاہ شال کو کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کیا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی چھوٹی بہن ثانیہ تھی۔ ہاں، میری اپنی سگی بہن ثانیہ، جس کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی اور میں حیران تھی کہ آخر ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ آدھی رات کو جب وہ یہاں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے اپنے کمرے تک لائی اور غصے سے سوال کیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ثانیہ، کیا حرکت ہے یہ؟ آدھی رات کو میرے گھر میں، اور وہ بھی میرے کمرے میں جھانک رہی تھی؟ میں اور میرے شوہر کی خلوت میں جھانکتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں اس سے سوالات کر رہی تھی۔ ایک ہی پل میں ہزاروں سوالات مزید میرے ذہن میں ابھرنے لگے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس وقت وہاں پر کسی کو بھی تصور کر سکتی تھی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری چھوٹی بہن جو کہ صرف 18 سال کی ہے وہ یہ حرکت کرے گی۔ میری بات سن کر اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں کیونکہ میری ماں حسین تھی۔ ثانیہ کے لمبے بال اس وقت جوڑے سے کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے اور میں اس کا سوگوار حسن دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ اتنا دیدہ دلیر ہوگی ہو تم، آدھی رات کو اپنے گھر سے میرے گھر تک آ گئی ہو اور تمہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ آج رات کی بات نہیں ہے، تم روزانہ یہاں آتی ہو، اس لیے میرا شوہر روشن دان میں تکیہ رکھ دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ میری ہی چھوٹی بہن ہماری خلوت میں جھانکتی ہے تو میری ان کی نظر میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تمہیں احساس ہے؟ میں نے غصے سے سوال کیا تو وہ پھٹ پڑی۔ سچ بات تو یہ ہے آپی کہ آپ کے شوہر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے شوہر نے تو میری عزت کو بھی داغدار کر کے رکھ لیا ہے، ثانیہ نے کہا۔ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ میرے لیے ان باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر اتنا اچھا ہے اور تم اس کی چھوٹی بہن جیسی ہو۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ثانیہ سے کہا، لیکن میں اس سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میری بہن اتنا بڑا الزام میرے شوہر پر کیوں لگائے گی بھلا؟ میرے شوہر کے ساتھ تو میں نے چند دن ہی گزارے تھے اس گھر میں، لیکن اپنی بہن کے ساتھ تو میں نے 18 سال گزارے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک جذباتی لڑکی تھی، اپنی دھن میں رہتی تھی، وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے کئی مرتبہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کی کہ ہم دونوں چچا کے گھر میں رہتی ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم آپس میں دوستی کریں، لیکن ہمارے بیچ ہمیشہ اس نے خود ہی فاصلہ رکھا۔ لیکن اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اگر وہ سچ بول رہی تھی تو پھر آدھی رات کو وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ تھا جس کا جواب مجھے ثانیہ سے چاہیے تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے بتایا، آپی جب آپ کا رشتہ آیا تھا نا تو میں عظیم کے پاس گئی تھی ان کو پانی دینے کے لیے، اور اسی وقت اس شخص کی بری نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے میرا جینا عذاب کر دیا تھا۔ اس کی شادی 3 مہینے بعد طے پائی تھی اور 3 مہینوں میں ہر طرح سے آپ کے شوہر نے مجھے اذیت پہنچائی۔ میں چھوٹی تھی، بے وقوف تھی، اس کی محبت بڑی باتوں میں آ گئی اور اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ آپ کا شوہر مجھے بلیک میل کرتا ہے، اس کے پاس میری کچھ نازیبا تصاویر ہیں جن کی وجہ سے وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے
اور میرا غلط استعمال کرتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری شادی میری آپ ہی سے ہو جائے، لیکن اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، اور میں روزانہ رات کو اس لیے یہاں آتی ہوں کہ میں وہ سارے ثبوت مٹا سکوں جو اس کے پاس ہیں۔ میں اب دونوں کی خلوت میں نہیں آتی ہوں، بلکہ یہ دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کا شوہر گہری نیند سو چکا ہے تو میں کسی طرح گھر کے اندر داخل ہو کر وہ سب ثبوت ہٹا لوں جو اس کے لیپ ٹاپ میں ہے۔ ثانیہ بولتی جا رہی تھی اور میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میری قسمت کہاں آ کر پھوٹ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کا یقین کرتی، اپنی بہن کا یقین کرتی، میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میرا دل لاشعوری طور پر یہی بول رہا تھا کہ میری کمسن بہن آخر اتنا بڑا الزام میرے شوہر پر کیوں لگائے گی؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے آدھی رات کو یہاں آنے کی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا پرانا گھر پچھلی گلی میں ہے، اتنا دور نہیں ہے، بہت آرام سے یہاں آیا جایا جا سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی اتنی دیدہ دلیری تب بھی دکھاتی ہے جب اس کی عزت کو خطرہ ہو۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا اور عظیم کو کال ملانی چاہی، تو ثانیہ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا تو میرے پیروں میں پڑ گئی کہ میں عظیم کو کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ اس کے پاس ثانیہ کی نازیبا تصاویر ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اگر یہ سچ ہے تو پھر ان تصاویر کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ ایک ہی پل میں میرا شوہر جو چند دنوں میں مجھے اتنا عزیز ہو گیا تھا میرے دل سے اتر گیا۔ میں نے ثانیہ کو گھر واپس جانے کا کہا، لیکن مجھے نیند نہیں آئی، میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میرا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹ گیا تھا، پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں ہی میری رات گزر گئی اور مجھے نیند نہیں آئی۔ نیند آتی بھی تو کیسے؟ میری تو دنیا ہی جیسے اجڑ گئی تھی۔ ایک طرف میرا گھر تھا اور دوسری طرف میری چھوٹی بہن کی عزت۔ اگر اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتی تو میری بہن کی عزت کو خطرہ تھا، اور اگر اپنی بہن کی عزت کے لیے کوئی قدم اٹھاتی تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ انہی سوچوں میں اس رات کی صبح ہو گئی۔ صبح جب عظیم گھر آئے تو میرا دل ان کی طرف دیکھنے کو بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ میری بہن رات کو یہاں آتی ہے، ان کو ساری بات بتائی تھی، اس لیے ان کا سارا دھیان روشن دان کی طرف تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے بات چیت بند کر دی، میرا دل ان سے بات کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں کافی دن گزر گئے۔ میں اپنے میکے نہیں جانا چاہتی تھی کہ میری چاچی وہاں پر مجھے برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک طرح سے میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر اس گھر میں آئی تھی۔ اب میرے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ خیر میں ایک بار ہمت کر کے چاچی کے گھر گئی۔ وہاں پر میں نے دروازہ بند کر کے ثانیہ سے دوبارہ پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ عظیم نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اور ان 3 مہینوں میں وہ بھی اس کے ہاتھوں کھلونا بنتی رہی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عظیم نے اسے شادی کا وعدہ کیا تھا اور 3 مہینے اسے استعمال کیا، اور آخر میں یہ کہہ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی کہ میں گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی کر رہا ہوں۔ اپنی اور اپنی بہن کی بے بسی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن اس بار میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے گھر میں داخل ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دیور اور میری ساس وہاں پر آ گئے اور عظیم نے مجھ سے پوچھا میں کیوں چلا رہی ہوں، تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میری اور میری بہن کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے سارا ماجرا اپنی ساس کے گوش گزار کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر ہے رات سے میری طرف دیکھ رہا ہے، اور میرا دیور شرمندہ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کی حمایت میں کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی، مجھ سے بولیں گی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی چپ نے مجھے سارے جواب دے دیے تھے، یعنی کہ وہ سب جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بد کردار ہے، ورنہ کون سی ماں اتنا بڑا الزام سننے کے بعد خاموش رہ سکتی ہے؟ وہ بس سر پکڑ کر نیچے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تھوڑی دیر بعد عظیم کمرے سے پھر باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور انہوں نے میری ہی بہن کی فون کال جو ریکارڈ کیے ہوئے تھے میرے سامنے پلے کر دیے۔ وہ سب سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ میری چھوٹی بہن میرے شوہر کو دھمکیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور اسے شادی کر لے، ورنہ وہ ہم دونوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ ہاں یہ میری بہن کی آواز تھی اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سے شرمندگی کے دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا اور اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی کہ میں نے ثانیہ کی باتوں پر یقین کر کے اپنے شوہر کی اتنی تذلیل کروائی۔ گھر والوں کے سامنے میرے شوہر نے کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں اس کا ثبوت دوں گا، اور اگلے ہی دن اس نے ثانیہ کو کسی ہوٹل میں بلایا اور مجھے پیچھے والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔
میں برقع پہن کر ان کے پیچھے بیٹھ گئی اور ان کی ساری گفتگو سنی۔ قصور میرے شوہر کا نہیں تھا، اصل میں جب ثانیہ پانی دینے پہلے دن عظیم کے پاس گئی تو اس کا اپنا دل عظیم پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد ثانیہ نے ہر قسم کی کوشش کی کہ عظیم اس سے شادی کر لے، لیکن عظیم ایک شریف انسان تھا، انہوں نے اسے چھوٹی بہن کی طرح سمجھا۔ لیکن ثانیہ ضد کی پکی تھی اور وہ ہر حال میں میرا گھر توڑنا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر عظیم اسے نہیں ملے تو مجھے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے وہ میرے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے، ہمارے رشتے میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اتنی دیدہ دلیری سے آدھی رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے گھر آ جاتی تھی۔ عظیم کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ روشن دان سے جھلکنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن ثانی ہی ہے، لیکن وہ اس کا پردہ کر رہا تھا میرے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر عظیم نام کا ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی ایک عظیم انسان ہے۔ میں نے ثانیہ کے پاس جا کر اسے بتایا کہ مجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، لیکن وہ میری بہن ہے، اسے معاف کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی حرکتیں درست کر لے، ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ میری دھمکیاں سن کر اس کے کانوں میں جوں تک نہ رینگی تو میں سمجھ گئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کی کوششیں بیکار ہیں۔ مجھے عظیم کی اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ میرا عظیم کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اچھی جگہ شادی کر لے۔ میں اس کی طرف سے پریشان تھی اور اپنے سسرال والوں سے شرمندہ تھی۔ سچ یہی تھا کہ بن ماں باپ کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، یا تو وہ محتاط رہتی ہیں جس طرح سے میں تھی، یا پھر غلط راستے پر لگ جاتی ہیں جس طرح سے ثانیہ لگ گئی تھی۔ ثانیہ کو عقل تب آئی جب خدا نے مجھے اور عظیم کو چاند سا بیٹا عطا کیا، تو ثانیہ کو احساس دلایا کہ وہ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ اس لیے کچھ سال بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کر کے شادی کر لی۔ تب جا کر مجھے سکون آیا، اور زندگی سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے خون کے رشتے جو بولے وہیں سچ ہو، اور ہم آنکھ بند کر کے اپنے خونی رشتوں پر بھروسہ کر کے دوسروں کی زندگیاں اجیرن کر دیں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔